پھر آ گیا جہاں میں رمضان کا مہینہ، جی ہاں، اللہ کے کرم اور احسان کا مہینہ۔ رمضان المبارک کی آمد گویا رحمتوں کی بہار کا آنا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں زمین پر بندوں کی پیشانیاں سجدوں سے روشن اور آسمان دعاؤں کی صداؤں سے معطر ہو جاتا ہے۔ شاعر نے بجا کہا ہے کہ اہل خرد سمجھتے ہیں اس کی قدر و قیمت، شیطانی حرکتوں سے رکھے ہے دور روزہ۔ یہ اشعار صرف جذبہ نہیں بلکہ رمضان کے اصل اور روح کا بیان ہے۔ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، انسانیت کے لیے ہدایت، فرقان اور روشنی بن کر۔ اسی نسبت سے رمضان کو شہر القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قرآن محض تلاوت کے لیے نہیں، عمل کے لیے ہے۔ حق و باطل کی پہچان اسی کتاب سے ممکن ہے۔ اجتماعی اور انفرادی اصلاح کا سرچشمہ دراصل یہی کلام الہی ہے۔ روزہ انسان کو خواہشات پر قابو پانا سکھاتا ہے۔ یہ صرف بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں، بلکہ زبان کو جھوٹ اور غیبت سے بچانا، آنکھوں کو گناہ سے روکنا، دل کو کینہ اور حسد سے پاک کرنا، ان سبھی چیزوں کا دراصل درس دیتا ہے رمضان۔ یوں روزہ انسان کے باطن کو جلا بخشتا ہے اور اسے شیطانی وسوسوں سے دور رکھتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ روزہ شیطانی حرکتوں سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ رحمت، مغفرت اور قبولیت کا دراصل یہ مہینہ ہے۔ رمضان کو رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اس میں نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے، توبہ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دعا کی قبولیت کی امید اس ماہ میں بڑھ جاتی ہے۔ افطار کے لمحات، سحر کی گھڑیاں اور تراویح کی راتیں بندے کو اپنے رب سے قریب کر دیتی ہیں۔ تراویح اور اجتماعی روحانی منظر اس مہینے میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دراصل نماز تراویح کی ہم بات کر رہے ہیں جو رمضان کی خاص عبادت ہے۔ مساجد میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ اجتماعی دعا اور روحانی فضا مسلمانوں کو وحدت کا احساس دلاتی ہے۔ یہ منظر اس بات کی علامت ہے کہ رمضان صرف انفرادی عبادت نہیں بلکہ اجتماعی اصلاح کا مہینہ بھی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ رمضان انسان کو دوسروں کے درد کا احساس دلاتا ہے۔ بھوک کی شدت ہمیں سکھاتی ہے کہ ضرورت مندوں کا خیال رکھا جائے، زکوٰۃ اور صدقات ادا کیے جائیں، اسراف اور نمود اور نمائش سے بچا جائے۔ سادگی اور اعتدال کا درس بھی یہ مہینہ دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ رمضان المبارک ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی نفس کی اصلاح اور رب کی رضا میں ہے۔ یہ مہینہ وقتی جذبات کا نہیں بلکہ مستقل تبدیلی کا پیغام ہے۔ اگر رمضان کے بعد بھی ہماری زبان سچ بولے، دل نرم رہے اور کردار پاکیزہ ہو تو یہی اس مہینے کی حقیقی قدر شناسی ہے۔ پھر آ گیا جہاں میں رمضان کا مہینہ، جی ہاں، اللہ کے کرم اور احسان کا مہینہ۔ رمضان المبارک کی آمد گویا رحمتوں کی بہار کا آنا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں زمین پر بندوں کی پیشانیاں سجدوں سے روشن اور آسمان دعاؤں کی صداؤں سے معطر ہو جاتا ہے۔ شاعر نے بجا کہا ہے کہ اہل خرد سمجھتے ہیں اس کی قدر و قیمت، شیطانی حرکتوں سے رکھے ہے دور روزہ۔ یہ اشعار صرف جذبہ نہیں بلکہ رمضان کے اصل اور روح کا بیان ہے۔ رمضان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اسی مہینے میں قرآن نازل ہوا، انسانیت کے لیے ہدایت، فرقان اور روشنی بن کر۔ اسی نسبت سے رمضان کو شہر القرآن کہا جاتا ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ قرآن محض تلاوت کے لیے نہیں، عمل کے لیے ہے۔ حق و باطل کی پہچان اسی کتاب سے ممکن ہے۔ اجتماعی اور انفرادی اصلاح کا سرچشمہ دراصل یہی کلام الہی ہے۔ روزہ انسان کو خواہشات پر قابو پانا سکھاتا ہے۔ یہ صرف بھوک پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں بلکہ زبان کو جھوٹ اور غیبت سے بچانا، آنکھوں کو گناہ سے روکنا، دل کو کینہ اور حسد سے پاک کرنا، ان سبھی چیزوں کا دراصل درس دیتا ہے رمضان۔ یوں روزہ انسان کے باطن کو جلا بخشتا ہے اور اسے شیطانی وسوسوں سے دور رکھتا ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ روزہ شیطانی حرکتوں سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ رحمت، مغفرت اور قبولیت کا دراصل یہ مہینہ ہے۔ رمضان کو رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ کہا گیا ہے۔ اس میں نیکی کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے،
توبہ کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، دعا کی قبولیت کی امید اس ماہ میں بڑھ جاتی ہے۔ افطار کے لمحات، سحر کی گھڑیاں اور تراویح کی راتیں بندے کو اپنے رب سے قریب کر دیتی ہیں۔ تراویح اور اجتماعی روحانی منظر اس مہینے میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دراصل نماز تراویح کی ہم بات کر رہے ہیں جو رمضان کی خاص عبادت ہے۔ مساجد میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اجتماعی دعا اور روحانی فضا مسلمانوں کو وحدت کا احساس دلاتی ہے۔ یہ منظر اس بات کی علامت ہے کہ رمضان صرف انفرادی عبادت نہیں بلکہ اجتماعی اصلاح کا مہینہ بھی ہے۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ رمضان انسان کو دوسروں کے درد کا احساس دلاتا ہے۔ بھوک کی شدت ہمیں سکھاتی ہے کہ ضرورت مندوں کا خیال رکھا جائے، زکوٰۃ اور صدقات ادا کیے جائیں، اسراف و نمود اور نمائش سے بچا جائے۔ سادگی اور اعتدال کا درس بھی یہ مہینہ دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ رمضان المبارک ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی نفس کی اصلاح اور رب کی رضا میں ہے۔ یہ مہینہ وقتی جذبات کا نہیں بلکہ مستقل تبدیلی کا پیغام ہے۔ اگر رمضان کے بعد بھی ہماری زبان سچ بولے، دل نرم رہے اور کردار پاکیزہ ہو تو یہی اس مہینے کی حقیقی قدر شناسی ہے۔